فضائی پروازوں کا آغاز کب اور کہاں سے شروع ہوا؟ ہندوستان کے برٹش راج میں فضائی پروازوں کا آغاز 1933 میں ہوا۔ نام تھا انڈین نیشنل ایئر ویز، جو کہ ایک برطانوی صنعت کار ٹیرنٹ کیوین کی کمپنی تھی، جس کو صرف ہندوستان میں پرواز کا لائسنس دیا گیا۔ کمپنی نے فضائی پروازوں کا آغاز دسمبر 1933 سے کیا، جو کہ کلکتہ، رنگون، ڈھاکہ، کراچی اور لاہور کے درمیان ہوا تھا۔ قیام پاکستان سے پہلے برٹش سرکار نے 1946 کے سال میں جن کمپنیز کو لائسنس دیے ان کا نام تھے ٹاٹا ایئر لائن، ایئر سروس آف انڈیا، دکن ایئر ویز، ڈالمیا جین ایئر ویز، بھارت ایئر ویز انڈیا، اورینٹ ایئر ویز، مصری ایئر ویز، ایمبرک ایئر ویز، جوپیٹر ایئر ویز۔ پورے برصغیر میں کورین ایئر ویز وہ واحد ایئر لائن تھی جو ایک مسلمان کی تھی۔ نام تھا مرزا احمد اصفہانی اور صاحبزادے کا نام تھا مرزا ابوالحسن اصفہانی۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے اہم رکن اور قیام پاکستان کے بانی کے اہم اور معتبر نام۔ قیام پاکستان سے قبل اورینٹ ایئر ویز نے اپنی پرواز کا آغاز کیا۔ پروازوں کا آغاز کلکتہ، رنگون، دہلی، کراچی، لاہور اور ڈھاکہ کے درمیان کیا۔ پاکستان کے قیام کا اعلان 1947 کو ہوا اور ظاہر بات اس وقت تک حکومت پاکستان کی کوئی ایئر لائن نہیں تھی، تو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے جناب مرزا ابوالحسن اصفہانی صاحب سے ان کی فضائی ایئر لائن اورینٹ ایئر ویز کو حکومت پاکستان کے لیے استعمال کرنے کا کہا۔ مرزا ابوالحسن اصفہانی صاحب قائد اعظم کا حکم بجا لائے اور یوں اورینٹ ایئر ویز نے نجی پرواز کے علاوہ حکومت پاکستان کے سرکاری ذمہ داریوں کے لیے بھی اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ قیام پاکستان کے فوری بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے اورینٹ ایئر ویز کو دلی سے اہم افراد کو پاکستان لانے کی ذمہ داری دی جو پہلے ہندوستان میں اہم عہدوں پر خدمات انجام دے چکے تھے۔ یکم ستمبر 1947 کو اورینٹ ایئر ویز نے برٹش ایئر ویز کے 20 ایئر کرافٹ، ان کے 7000 سرکاری افسران اور ان کے اہل خانہ کو دہلی سے کراچی لانے کے لیے چارٹر کیے، جنہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے مطابق پاکستان کی بھاگ دوڑ سنبھالنی تھی۔ بھاولہ کالج آف پاکستان، اگست 1957۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور وزیر اعظم لیاقت علی خان صاحب کی اسی بات کا مکمل ادراک تھا کہ وہ ہندوستان میں اعلیٰ تعلیم یافتہ اور تجربہ کار افراد ہی نوزائیدہ حکومت کو بہتر طور پر چلا سکتے تھے، جن کا تعلق اتر پردیش، دہلی، سینٹرل پردیش، حیدرآباد اور دیگر علاقوں سے تھا جو بعد میں مہاجر کہلائے گئے۔ اس کے علاوہ اورینٹ ایئر ویز نے ان مسلمانوں کو بھی پاکستان لانے کی مہم کا آغاز کیا جو دہلی سے کراچی آنے والے تھے۔ اورینٹ ایئر ویز سے دہلی سے یکم ستمبر 1947 کو اپنی پرواز کا آغاز کیا اور 16 ستمبر کی رات تک 482 فلائٹوں کے ذریعے کل 85,000 مسلمانوں کو کراچی لے کر آئے۔ یہ اس وقت کی فضائی تاریخ کا سب سے بڑا کارنامہ تھا۔ حکومت پاکستان کی جانب سے اس مہم کو آپریشن پاکستان کا نام دیا گیا۔ اورینٹ ایئر ویز نے ان مسلمانوں کو دہلی کے لال قلعے میں محصور تھے کراچی سے کھانا لے جانے کی ذمہ داری بھی سنبھالی۔ تحقیق اور دستاویزات کے مطابق کراچی سے روزانہ 300 سے 350 من کھانا دہلی پہنچایا جاتا تھا۔ کالج آف پاکستان، اگست 1957۔ جون 1948 کو حکومت پاکستان نے کراچی میں ایک کمپنی کو فضائی لائسنس دیا، نام تھا پاک ایئر لمیٹڈ، لیکن 12 دسمبر 1949 کو کراچی کے قریب جنگ شاہی کے مقام پر طیارے کو حادثہ ہو گیا اور اس کی فضائی سروس بھی متاثر ہوئی۔ پاکستان 14 اگست 1947 میں رمضان کی 27ویں شب میں وجود میں آیا۔ سال 1947 اور 1948 میں پاکستانی عازمین فضائی اور سمندری راستے سے حج کرنے نہ جا سکے۔ سال 1949 میں اورینٹ ایئر ویز اور پاک ایئر نے حج کی پروازوں کا آغاز کیا۔ اورینٹ ایئر ویز کے پاس 27 جبکہ پاک ایئر ویز کے پاس 7 جہاز تھے۔ یہ 6 مئی 1950 کو انڈیا کے اخبار بمبئی کرنٹیکل میں اورینٹ ایئر ویز کی حج کی پروازوں کا اشتہار ہے۔ حج کی پروازیں کراچی، لاہور، راولپنڈی، پشاور، کوئٹہ، ڈھاکہ، اسٹرگو، کولنٹیٹو، رنگون، دہلی اور بمبئی کے درمیان تھیں۔ گویا اورینٹ ایئر ویز کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ عازمین حج کو ہندوستان برما سے بھی لے جا سکتے تھے۔ اورینٹ ایئر ویز پاکستان برٹش ایئر ویز کے جہاز ہوا کرتے تھے اور اس پر پاکستان کا پرچم پرنٹ ہوا تھا۔ اورینٹ ایئر ویز اور پاکستان ایئر کا حج کے لیے فضائی پرواز کا کرایہ کراچی سے جدہ 1600 روپے جبکہ ڈھاکہ سے 2300 روپے کے قریب تھا۔ قیام پاکستان سے قبل ہوائی جہاز کا سفر کتنا مہنگا اور محدود تھا اور کتنے لوگ سفر کیا کرتے تھے، اس کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قیام پاکستان سے قبل کراچی ایئرپورٹ سے پورے ہندوستان میں سفر کرنے والوں کی کل تعداد سال 1936 میں صرف 792 مسافر تھی، جبکہ سال 1945 میں 11 ایئر لائنز کے ذریعے ہندوستان کے مختلف شہروں سے سفر کرنے والے مسافروں کی کل تعداد 24,090 تھی۔ پاکستان میں کچھ متعصب اور تاریخی حقائق
کسی بھی ملک میں مالدار طبقہ 1 یا 2% ہوتا ہے۔ پاکستان میں مالدار طبقہ پنجاب کے شہروں میں تھا۔ اس کے بعد جو مالدار طبقہ آیا وہ ہندوستان سے ہجرت کر کے آنے والوں کا تھا، اور یہ 85,000 صاحب حیثیت افراد اورینٹ ایئر ویز کے ذریعے 1947 میں کراچی میں آئے۔ سوال یہ ہے کہ 85,000 افراد مسلمان 1947 میں دہلی سے اورینٹ ایئر ویز کے ذریعے کراچی آئے، کیا وہ صاحب حیثیت نہیں تھے؟ 1947 میں دہلی سے کراچی کا یک طرفہ کرایہ 300 روپے تھا، جو کہ اس وقت 3 تولہ سونے کی قیمت کے برابر تھا۔ واضح رہے کہ 1947 کے ہنگامی دور میں پاکستان سے ہجرت کر کے جانے والے ہندو اور سکھ شانتی، اور جبکہ ہندوستان سے آنے والے مسلمان مسافروں کو نقد رقم اور قیمتی اشیاء اور زیورات لانے کی کوئی حد مقرر نہیں تھی۔ یہ ہجرت کر کے آنے والے ان صاحب حیثیت افراد کا ہی پیسہ تھا جس سے 1947 سے معاشرتی سرگرمیوں کا آغاز ہوا اور مختلف اشیاء کی مارکیٹ بنائی گئی، معاشی اور کاروباری ادارے بنائے گئے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے سائیڈ میں انڈسٹری لگائیں اور تبت سینٹر سمیت کئی عمارتیں تیار کروائیں اور کراچی میں رہنے والے لاکھوں افراد کے روزگار کا سبب بنے۔ یہ PCHS، ناظم آباد، PIB اور دیگر پوش آبادیاں جو 1949 سے بننا شروع ہوئیں، اس میں جس سرمایہ کاری کی ریڑھ کی ہڈی کا کام کیا، یہ وہی افراد تھے جو ہندوستان سے لے کر آئے تھے۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا رہا، ہندوستان میں انڈین نیشنل ایئر ویز 1951 میں سرکاری ایئر لائن انڈیا بن گئی، جبکہ پاکستان کی حکومت نے 11 مارچ 1985 کو کورین ایئر ویز کو سرکاری تحویل میں لے لیا اور اس کا نام PIA یعنی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ہو گیا۔